औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद की जानिब से डॉक्टर हफीज़ुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जो मौजू हम ज़ेर बहस लाएंगे वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक टॉपिक है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आज इस पेशावर से लेके कराची तक, आज 28 जुलाई है 2020, अगर आप पेशावर से कराची तक एक सर्वे करा लें, 21 करोड़ आवाम से पूछें कि उनको जमहूरियत का क्या फ़ायदा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि 99% लोग आपसे ये कहेंगे कि हमें जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेरोज़गारी बढ़ी, गुर्बत बढ़ी, तालीम, सेहत, हादसात, ट्रैफिक, परेशानी, ज़लील व ख्वार, सारी दुनिया में बेइज्जतियाँ, ठीक है, हर तरफ से मतलब कोई एक शोबा मुझे बता दें जिसमें आप ये कहें कि आवाम ये कहे कि हाँ इसमें हम बेहतर हुए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है। दुनिया में तो और भी जगहों पे तो जमहूरी निज़ाम है, वहाँ तो ठीक ठाक चल रहे हैं वो कौमें, बल्कि अपने उस निज़ाम की वजह से बेहतर हो गई हैं। तो आखिर हमारे यहाँ क्या मुसीबत ऐसी कि जब हमें जमहूरी निज़ाम और की वजह से हम जो है तो दिन ब दिन हम पस्ती का शिकार हो रहे हैं। और यही वजह है कि जब मार्शल लॉ लगता है और जनरल्स आते हैं तो मिठाइयाँ लोग तकसीम करते हैं, लोग सुख का सांस लेते हैं कि यार जान छूट गई हमारी, ठीक है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है, मैं आपको वजह समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपको एक मिठाई का डब्बा दिया जाए और उसके ऊपर लिखा हो मिठाई, और जब आप उस डब्बे को खोलें तो उसमें से मट्टी निकले, तो आप क्या करेंगे? आप खाएंगे उस मट्टी को। हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम के साथ यही असर हो रहा है। हमारे यहाँ जमहूरियत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस जमहूरी निज़ाम के साथ खेल कौन रहा है? ये सियासी जमातें खेल रही हैं। इसके साथ खेल कौन रहा है? इन सियासी जमातों के रहनुमा खेल रहे हैं। अब हम आते हैं असल मौजू की तरफ कि जमहूरी निज़ाम है क्या। जमहूरी निज़ाम का जो फ़लसफ़ा है वो एहतिसाब की बुनियाद पे है। जमहूरी निज़ाम एहतिसाब की बुनियाद पे चलता है। अब सबसे पहले आप ले लें कि जमहूरी निज़ाम में इसके 3 तिकोने हैं। 3 तिकोने इसके ऐसे हैं कि एक तरफ अवाम है, फिर दूसरी तरफ हुकूमत और सियासी जमात, ठीक है। ये एक तिकोन बनती है, हुकूमत, अवाम और सियासी जमात। इस तिकोन के बारे में अब अवाम एहतिसाब करती है अपना। सबसे पहले अवाम वोट दे के एहतिसाब करती है। अवाम को एक पार्टी पसंद आई, उसके काम पसंद आई तो वोट दिया, ना पसंद आई तो उसको खारिज कर दिया। यह अवामी एहतिसाब है। उसके बाद जमात आ जाती है और फिर उसके बाद हुकूमत आती है। जमहूरी निज़ाम में होता क्या है कि जो जमात जो है, जो पार्टी जो है, जिसकी हुकूमत है, वो फिर अपनी हुकूमत का एहतिसाब करती है, क्योंकि अवाम से वोट लेने वाली पार्टी है। अवाम के वोट की जामिन जो है वो पार्टी बनती है, तो पार्टी के सामने हुकूमत जो होगी वो हमेशा जवाब देगी। अब यहाँ होता क्या है, ये हमारे रहनुमा करते क्या है, ये हुकूमत के भी सरबराह बन जाते हैं और ये पार्टी की सरबराही भी अपने पास रखते हैं। बल्कि पार्टी को तो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा शिकंजे में रखें, जितना दबा के रखें। इनके लिए पार्टी जो है वो एक टिश्यू पेपर की तरह है। खाना खाया, मुंह साफ किया, इक़्तिदार मिला और टिश्यू पेपर को लपेट के डस्टबिन में फेंक दिया और फिर उसके बाद सो गए। फिर 4-5 साल के बाद फिर याद आया कि यार हमारी एक पार्टी भी है। फिर दफ्तरों की झाड़ फूंक शुरू हुई और फिर एक पार्टी नहीं। ये जमहूरी इसीलिए आपको जमहूरियत का फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए आपको जमहूरियत जो है वो हमारे यहाँ नाकाम है कि जो पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत को चेक नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पे जो हुकूमत के जो सरबराह है, जो वज़ीर आज़म है, वो पार्टी का भी सरबराह है, वो हुकूमत का भी सरबराह है और वो पार्लिमान का भी सरबराह है। यानी वो 3 टोपियाँ पहनता है। बस एक बादशाह की कमी रह गई है कि वो बादशाह बन जाए और वो उसका ख़ानदान बादशाह बन जाए, शहजादे और शहजादियाँ और मलकाएँ हों। अब सियासी जमात जब देखती है अपने वज़ीर आज़म को कि अगर उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, उसके MNAs ठीक काम नहीं करते, उसके वज़ीर सही काम नहीं करते, उसके MPA काम नहीं करते, उसके सेनेटर काम नहीं करते, तो वो उनसे जवाबदेही तलब करती है। और उस एहतिसाब की वजह से, क्योंकि 5 साल के बाद वापस सियासी जमातें ही जाना होता है, अपनी आवाम के पास जाके वोट लेकर आती है। तो सियासी जमात जब अब यहाँ पे जब सियासी जमात भी हुकूमत के पास हो तो हुकूमत को किसने पूछना है? आप कहेंगे कि जी पार्लिमान है, पार्लिमान में अपोजिशन पूछे। अपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा तनकीद कर सकती है, और क्या कर सकती है अपोजिशन? अपोजिशन ये नहीं कर सकती कि वो अपने वज़ीर आज़म को तब्दील कर दे, नहीं, ये अपोजिशन का दायरा इख्तियार ही नहीं है।
یہ پارٹی کا در اختیار ہوتا ہے. اگر پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کا وزیر اعظم کام نہیں کر رہا, اس کے وزیر کام نہیں کر رہے, تو اس کو تبدیل کر لیتی ہے. وہ کہتی ہے جی آپ کام نہیں کر سکتے, ہم کسی اور اپنے ایم این اے کو لے آتے ہیں. تو جو بنیادی فلسفہ ہے اس کا جمہوریت کا, وہ یہ کہ پارٹی جو ہے, میں پہلے دن سے لے کے آج تک یہ ہماری 9ویں ویڈیو بن رہی ہے, اور میں 9ویں ویڈیو تک یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعت کو جب تک ہم پورا ایک ادارہ نہیں بنائیں گے, اس قسم کا ادارہ کہ جو اپنی حکومت کو بھی دیکھے, اپنی وزارت کو بھی دیکھے. اب یہاں مسئلہ کہاں سے آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, مسئلہ وہاں پہ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا ہے کہ آپ فرض کریں کہ میں نے پاکستان جمہوری اتحاد ایک جماعت میں نے بنائی, میں الیکشن کمیشن میں جاتا ہوں رجسٹر کرانے کے لیے, تو میں اپنے نام سے رجسٹر کر لوں گا. اب میں اس پارٹی کا مالک بھی ہوں, بلکہ میں اس پارٹی کا باپ بن جاؤں گا. اور پھر میری ایک ہمارے لیڈر نے اپنے ورکرز کنونشن میں یہ بات کی, آن ریکارڈ ہے یہ بات, کہ اگر کوئی, اس نے کہا میں آپ کو 3 آپشنز دیتا ہوں. اب آپ اس ذہنی رویے کو دیکھیں. اس نے کہا میں آپ کو 3 آپشنز دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں. یعنی 10-15 سال کے بعد پارٹی کے لیے خدمات انجام دینے کے بعد اگر کوئی اختلاف کرے تو اسے کہتے ہیں جی آپ چھٹی کریں. دوسرے نے صاحب نے فرمایا کہ آپ اگر مطمئن نہیں ہیں تو آپ اپنی پارٹی بنا لیں. اور تیسرا یہ کہ پھر آپ چپ چاپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ ان کا رویہ پارٹیوں میں. یہ پارٹی کے اندر ڈکٹیٹرز ہیں. یہ جو ایک مارشل آرٹ ہے, جو ایک جنرل آئے گا, اس سے بھی خوفناک ڈکٹیٹر ہیں اپنی پارٹیوں میں. اب یہ پارٹیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتے اس لیے کہ ان کو اقتدار چاہیے, اور جب اقتدار میں جب آ جائیں تو چونکہ پارٹی کے اندر ان کو جوابدہی کی تربیت ہی نہیں ہوتی, اس جوابدہی کی تربیت کے نہ ہونے سے پارلیمان کا بھی بیڑا غرق کر دیتے. کیونکہ پارلیمان میں ایک جمہوری نظام میں پارلیمان کا اپنی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, لیکن چونکہ ان کی جوابدہی کی تو تربیت ہوتی نہیں, تو یہ کہتے ہیں جب پارلیمان میں جب بات ہو تو اس میں بھی ہلا گلا کیے جائے, لڑائی جھگڑے, شور شرابے, اور پارلیمان کی کارکردگی کو بھی متاثر کیا جائے, کیونکہ شروع سے ہی جماعت میں اس قسم کی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ان کی, اگر آپ اچھا دیکھیں, ایک اور بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک ہی شخص کی سوچ ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کو اٹھا کے دیکھیں, وہ بھی اپنی پارٹی کی سربراہی نہیں چھوڑتے. اگر آپ پی ایم ایل این کو دیکھیں, وہ بھی اپنی پارٹی کی سربراہی نہیں چھوڑتے. اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو وہ بھی پارٹی کی سربراہی کو نہیں چھوڑتے. مطلب حکومت میں بھی رہیں گے اور پارٹی کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. یہ باقاعدہ ان تینوں بڑی جماعتوں کا آپس ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں پھر ایک اور آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. پارٹی میں جو اس کا جو آئیڈیالوجی ہے, اس کا جو منشور ہے, ہونا یہ چاہیے کہ وہ نیوکلیس ہو. نہیں, پارٹی میں پرسنالٹی کو نیوکلیس بناتے ہیں. یعنی جو پارٹی جو ہے وہ اس ہیرو جو ہے, اس پارٹی کا جو ہیڈ ہے, اس سے پارٹی پیچھے رہتی ہے اور وہ آگے رہتا ہے. اور اس کے حواری جو ہوتے ہیں, جو اس مین جو ہیرو جو ہے, اس کے جو ارد گرد جو دائرے میں حواری ہیں, وہ اس طریقے سے اس کو پورٹریٹ کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ایک نجات دہندہ ہے. چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا آپ لے لیں, بھٹو فیملی کو لے لیں, پی ایم ایل این کو لے لیں, پی ٹی آئی کو لے لیں, کہ جی یہ بندہ جو ہے نا, یعنی اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں. آپ ٹاک شوز میں, ٹی وی میں ٹاک شوز ان کو دیکھیں. ٹاک شوز میں یہ کیا کرتے ہیں, یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, یہ اپنے پارٹی کے اس مین کریکٹر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. نہیں جی ہماری پارٹی کا سربراہ تو یہ ہے, نہیں جی وہ کہتا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں آپ کا سربراہ چور ہے, وہ کہتا ہے نہیں چور نہیں ہے, وہ تو یہ کیا وجہ ہے. لیکن اگر آپ ان سے یہ بات کریں کہ پارٹی کا نظریہ, پارٹی کی پالیسی کے مطابق آپ کتنا چلتے ہیں, آپ کتنا آگے جاتے ہیں, آپ کا منشور کس قسم کا ہے, تو اس قسم کی آپ کو پارٹی کے حوالے سے کبھی بات دکھائی نہیں دے گی. کرتے کیا ہے کہ اپنی عوام کو بتاتے ہیں کہ نہیں پارٹی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے, جو مین کریکٹر جو ہے وہی سب کچھ ہے. اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ جمہوریت کے خلاف ہے, جمہوریت کے فلسفے کے خلاف ہے. جمہوریت شخصیات کو نہیں مانتی. آپ امریکہ میں اوباما کو لے لیں, اوباما کہاں ہے, آپ کلنٹن کہاں ہیں, آپ دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں لے لیں, آپ برطانیہ میں لے لیں, آپ یورپ کے ممالک میں لے لیں, آئے اپنی 4-5 سال وزارت اعظم کی, گم ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلے جاتے. یہ تو آگے بیٹھ جاتے ہیں. ایک پارٹی کی چیئر پرسن وہ اب فوت ہو چکی ہیں, ان کے یہ الفاظ تھے, تاریخی الفاظ انہوں نے کہے کہ اقتدار ہمارے گھر کی لونڈی ہے. یعنی یار سمجھ نہیں آتا ان لوگوں کی وجہ. دوسری ایک فیملی ہے, تیسرے کو, یار خدا کے لیے آپ ہمیں معاف کریں, آپ اس عوام کو آپ معاف کریں, آپ جائیں کوئی اور کام کریں.
بس آپ نے کافی اس پاکستان کے ساتھ آپ چمٹ کے رہ گئے. اس پاکستان کو بچانے والے بہت سے لوگ ہیں, آپ سے بہتر لوگ ہیں اس پاکستان کو بچانے والے. انشاءاللہ تعالیٰ جب پاکستان جمہوری اتحاد برس اقتدار آئے گا, ہم پارٹی کو امپاورڈ کریں گے, ہم آئین میں ترمیم کریں گے, ہم پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں گے, ہم پارٹی کا جو ہیڈ ہوگا یا وہ ہیڈ رہے گا یا وہ حکومت کا سربراہ رہے گا, ہم پارٹی کو اس حد تک امپاورڈ کریں گے کہ وہ اپنی حکومت کو چیک کرے گا. اور اگر پارٹی مطمئن نہیں ہوتی, دیکھیں پارٹی کے آگے اس کا وزیر اعلیٰ, اس کا وزیر اعظم, اس کے ایم این ایز, اس کے ایم پی ایز, اس کے سینیٹرز, یہ سب کے سب پارٹی کے سامنے جواب دہ ہونے چاہیے. تب آپ کو عوام کو جب یہ احتساب اس پیمانے کا احتساب ہوگا, پھر وہاں پارلیمان ہوگی, پھر پارلیمان میں احتساب ہوگا. اب جماعت اپنی حکومت کا احتساب کر رہی ہے, عوام احتساب کر رہی ہے. جب یہ سارا اس طریقے سے سسٹم چلتا ہے تو تب جمہوری نظام جو ہے وہ حقیقی معنی میں اپنی عوام کو فائدہ دیتا ہے. لیکن صد افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ, یہ ہمارے رہنما اپنی خود غرض سوچ کی وجہ سے, اپنی خود غرض تھنکنگ کی وجہ سے انہوں نے پارٹی اس پورے جمہوری نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان ہماری ریاست کو ہوا, ہمارے ملک کو ہوا اور ہماری عوام کو ہوا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالی منگل کو پھر آپ سے فرائیڈے کو ریلیز کریں گے, اور پھر وہ اس ٹاپک کے بارے میں, نئے موضوع کے بارے میں آپ سے بات کی جائے گی. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو.